بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دیار دین میں خوش آمدید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا الرحمن وہی الرحیم، کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، پس جو ان دونوں کو جوڑے گا تو میں اسے ملاؤں گا، جس نے اس کو ملایا تو میں اسے ملاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحمان کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو رحم کرے وہ رحمان کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر رحمان اپنا رحم اس بندے پر کرے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داروں سے تعلق قطع کرنے والا جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ اور بالخصوص اپنے رشتہ دار اور اپنی بہنیں، ان کے ساتھ تعلق توڑنا کتنا بڑا یہ جرم ہے اور انسان کو یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اور اگر کسی کے اندر اس طرح کا کوئی عیب ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے تعلق کو توڑ لیتا ہے، اور یا یہ سمجھ کر کہ وہ غریب ہے، میرے پاس آئے گی تو مجھ سے کچھ مانگے گی، اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، اس حقائق کو ذہن میں رکھیے۔ ایک مالدار شخص امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ حکایت بیان کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں ایک مالدار شخص وہ حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہ رہا تھا، اس کے پاس کچھ مال تھا بہت زیادہ۔ اس نے سوچا کہ یہ مال میں کسی کے پاس امانت رکھواتا ہوں، تو اس نے اپنے علاقے کا سب سے جو مشہور شخص تھا کہ یہ بڑا نیک ہے، امانت دار ہے، اس کے پاس وہ مال جا کے امانت کے طور پہ رکھوا دیا۔ آیا وہ حج کرنے، حج کیا، اس کے بعد جب واپس گیا اسے پتہ چلا کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے۔ اب اس کی زندگی کا وہ کل سرمایہ تھا جو اس نے اس شخص کے ہاں امانت کے طور پہ رکھوایا ہوا تھا۔ اب اسے جب یہ پتہ چلا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ تو مر چکا ہے، جس کے پاس امانت رکھوائی تھی، اس کے گھر والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ شخص دوبارہ علماء حرم کے پاس آیا، انہیں آ کر کہتا ہے میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا ہے کہ جس کے پاس میں نے امانت رکھوائی تھی وہ شخص تو مر چکا ہے، اور میرے پاس تو وہی جمع پونجی تھی، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب انہوں نے اسے کہا ایک معجزہ ہو سکتا، یہ ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے اہل اللہ کی۔ انہوں نے اسے کہا، ان علماء حرم نے اس زمانے کے اندر، کہ آپ ایسا کریں، آب زمزم کے جو کنواں ہے اس کے پاس آدھی رات کے وقت جانا اور نیچے دیکھ کر آواز دینا اے فلاں بن فلاں۔ اگر وہ آگے سے آواز دے تو سمجھ جانا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے، اور اس سے پھر اپنا پوچھ لینا، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، آواز نہ آئے، تو پھر ہمارے پاس دوبارہ پلٹ کر آ جانا۔ وہ شخص گیا، اس نے آدھی رات کے وقت آب زمزم کی وہ جو کنواں تھا اس زمانے میں اوپن ہوتا تھا، جا کے آواز دی تو آگے سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ دوبارہ علماء حرم کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا ہے کہ میں نے آواز دی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویسے کر دیا ہے، میں نے آواز دی ہے، تو آواز دینے پر آگے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر علماء حرم نے آگے سے اسے کہا بھی ایسا کر یمن چلا جا، وہاں پہ ایک برہوت نامی کنواں ہے، اور وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے پر ہے، جہنم کے گڑھے پر ہے، وہاں جا کے آواز دینا۔ تو مطلب یہ تھا بھی آب زمزم جنت کے اوپر ہے، اور جو برہوت نامی کنواں ہے وہ وہاں پر ہے، وہاں پہ جا کے آواز دینا۔ وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے، اس کنویں کا جا کے وہ پوچھتا ہے، آدھی رات کے وقت وہاں جاتا ہے، جا کے آواز دیتا ہے۔
آگے سے وہ آواز دیتا ہے، اسے پوچھتا ہے میرا مال کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھر میں فلاں جگہ پر اسے میں نے ایسے گڑھا کھود کر وہاں پہ دفن کر دیا تھا، اور میں نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اس کے بارے میں بتایا تک نہیں ہے، تو تیری امانت ہے، جا کے لے لے۔ اس نے کہا بھئی تیرے بارے میں تو بڑا مشہور تھا، تو بڑا نیک ہے، متقی ہے، تو کون سا ایسا تو نے برا فعل کیا ہے جس فعل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں پھینک دیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میری ایک بہن تھی، وہ غریب تھی، بس میں اس کے پاس جایا کم کرتا تھا، اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا، یہ بہت غریب ہے، مجھ سے مانگے گی، بقیہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، اللہ پاک نے مجھے اس کی سزا دی ہے اور مجھے جہنم میں لا کے پھینک دیا۔ انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، اس کے حج، اس کی زکاتیں، وہ سارا کچھ برباد چلی گئیں صرف اس ایک عمل کی وجہ سے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ تعلق کو قطع کیا تھا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی بہنوں کے لیے گھر کے دروازے بند مت کیجیے۔ والسلام۔